ہے ہی نہیں اسلام میں سرحد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہماری نئی مہمان نے ہمیں جوائن کر لیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, بہت کنٹروورشیل رہتی ہیں لیکن ہم آپ سے بھی جانیں گے آپ کے روزے اور رمضان کیسا گزر ہے. اور لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ علامہ ثناء اللہ صاحب پلیز جو ڈسکشن ہو رہی ہے آپ بھی روشنی ڈالیے اس پہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ گورننس کے بارے میں یا جن کو ہم یہ ذمہ داریاں دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے. اسلام حکمران کس کو کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ حکمران ہی غلط ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکمران صرف اللہ ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہی اس کائنات کے اندر چلے گا. تو پھر یہ جن کو ہم حکمران کہتے ہیں ان کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ حکمران نہیں ہے تو ان کو اسلام نے خلفاء قرار دیا ہے, یہ خلیفہ ہے. ایک اسلام یہ کہتا ہے ہمیں کہ یہ جو جتنے ہمارے جن کو ہم حکمران سمجھتے ہیں یہ خلیفہ ہیں, اور پھر یہ وہ شریعت نافذ کریں گے, وہ دین نافذ کریں گے, ان اصولوں کے مطابق وہ اپنی حکمرانی کو چلائیں گے, گورننس کریں گے کہ جو اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے ہیں. اور باقاعدہ یہ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی حاکمیت اعلیٰ کا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ اصل میں وہی لفظ ہے ان الحکم الا للہ. تو جو ہمارے بڑے ہیں, قائدین ہیں, وہ ہے خلیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سیاست کرتے تھے. جس طرح ساحل صاحب نے کہا نا کہ آج مسجد کو ہم نے سیاست سے الگ کر دیا ہے, بات ہی نہیں کر سکتے. اور یہ جو ساحل صاحب نے بات کی ہے کہ مسجد سے یہ آواز اٹھنی چاہیے, سیاست سکھانی چاہیے, اس میں ہمارے بڑوں کا نقصان ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وڈیرے وہ دیہاتوں میں جائیں, آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, وڈیرے لوگوں کو تعلیم نہیں دینے دیتے تھے کیونکہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے بڑے وہ مسجد سے سیاست کی آواز بلند نہیں ہونے دیتے کہ یہ مولوی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, یہ مسجد میں آنے والے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری جو حکمرانی ہے وہ نہیں چلے گی, پھر ہماری آمریت نہیں چلے گی. افسوس کی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں جمہوریت, جمہوریت کیا ہے یہاں پر؟ آمریت ہے. تو یہاں پر آمریت نہیں چلے گی, اس لیے پھر وہ سیاست کو آنے نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے. کلما ہلاک نبی, جب ایک نبی فوت ہوتا دنیا سے چلا جاتا, اس کے بعد نیا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا. اب میں آ گیا ہوں, لا نبی بعدی, یہ جو حدیث ہے بڑی معروف, ہم پڑھتے ہیں ختم نبوت کے موضوع پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اس کے الفاظ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, وسیکون خلفاء, میرے بعد خلفاء ہوں گے. یعنی اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے وہ خلیفہ کا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حکمران تو مطلب ہے آمریت, جب ہم کہتے ہیں خلیفہ تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. تو نائب اپنی مرضی نہیں چلاتا, وہ اپنے جو بڑا ہوتا ہے, جو قائد ہوتا ہے, اس کی مرضی چلاتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کے ممالک کے اندر بلکہ دنیا پوری کے اندر جو بھی مسلمانوں کا قائد بنے گا وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا. اسی طرح اسلام نے ایک نام استعمال کیا ہے امیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی جگہ پر کوئی قافلہ بھیجتے تو ان کا کوئی امیر مقرر کرتے. اسلام نے اجتماعیت سکھائی ہے. اسلام نے دو لوگ بھی جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے ایک اپنا امیر مقرر کر لو. تو یہ خلفاء, عمراء, یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کیے ہیں, اسلام نے نام استعمال کیے ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں. اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مرضی کرنے کی بجائے یا قوانین بناتے ہوئے, اپنی مرضی کے قوانین بنانے کی بجائے یا جمہور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زیادہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, اکثر جاہل ہیں, اکثر یہ جو ہلاک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی زیادہ لوگوں کو یہ پسند ہے قانون بنا دو, نہیں. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جو زیادہ کو پسند ہے وہ قانون نہیں ہے, قانون وہ بنے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے, تو وہ قانون بنے گا. تو جب ہم اس سارے سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ ہم خلفاء مقرر کریں, پھر خلفاء جو ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں. جس طرح جوید قصوری صاحب نے بتایا کہ عدل کے ساتھ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ ہے اسلامی ریاست. عدل ہو جہاں پر احسان ہو. پھر اسلامی ریاست کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کو ضرور زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے. اور پھر جب خلافت دیں گے کرنا کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جن کو ہم کائنات کے اندر سلطنت دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور نماز کا نظام بنائیں. جس طرح ساحل صاحب نے کہا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نا بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اوکاشا. جی میں کالر ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ میں منہال بات کر رہا ہوں کراچی سے. کل میں شو دیکھا تھا آپ لوگ کا, تو اس میں جو ہے نا ساحل بھائی اور حیدر جعفری کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, اور وہ ساحل بھائی بتا رہے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی جی, اور وہ جو ہے حیدر جعفری صاحب بولے تھے کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی. اور ساحل بھائی پوچھے تھے کہ اس کا استدلال وہ کہاں سے کر رہے ہیں, تو مگر وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. ساحل بھائی بولے تھے کہ اس کا قرآن اور سننا میں کہیں بھی دکھائی نہیں, لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ساحل بھائی کا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ قرآن اور اس میں سے قرآن سننا میں سے جو ہے وہ ریفرنس نہیں دے پا رہے تھے لیکن اپنی بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے.
صحیح. سر کل جو ہماری ڈسکشن چھڑ گئی تھی کہ جب یہ میں نے سن لیا ان کا سوال نہیں, ان کا سوال یہ کہ ایسی کیا بات ہے کہ جعفری صاحب قرآن کا ایسے نام نہیں لینا, میں نہیں اس میں موجود نہیں نا, جو موجود نہ ان کا نام ایسے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ گیا, غور سے سن لیں آپ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. یہ والا جملہ ایسے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی بھی بندہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے, اس کو یہ حدیث سنا کے نعوذ باللہ ختم نبوت کے خلاف اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اگر عیسیٰ ابن مریم واپس آ گئے. یہ صرف جہالت کا اور اسلام سے نابلد ہونے کا, بالکل زیرو پہ آپ کی نالج ہے, اور آپ ایموشنل ماں باپ کے اس دین کے اوپر ہیں جن کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 671 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے. جب عیسیٰ ابن مریم کو نبوت ملی اس سے 2100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, منیمم 21, کیا پتا 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی. دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء مبعوث کیے, ان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی ہی ہوتا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. دنیا میں کوئی سی وی بنا کے نبی نہیں بنتا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے کون نبی آنا ہے دنیا میں. سو یہ عقیدے اور بیسکس ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ قتل کیے گئے, نہ شہید کیے گئے, نہ کسی نیچرل ڈیتھ کا جو ہوئی ان کو, اللہ عز و جل نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا اوپر. تو ایک نبی دنیا میں آیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے, وہ واپس دنیا سے واپس آسمان کا سفر کرتے ہیں, وہ ابھی تک نبی ہی ہیں اور وہ نبی ہی رہیں گے. اللہ کا امر آ چکا ہے, وہ نبی ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد ابو بکر صدیق سے لے کے علی بن ابی طالب تک خلافت چلی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کیا دور چلا اور آج کیا دور چل رہا ہے. اس کے بعد ابھی دجال نے آنا ہے, اس کے دوران امام مہدی کا ظہور ہو جانا ہے. ابھی دجال کے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, دجال کا ظہور امام مہدی کے بعد ہونا ہے. امام مہدی کی 2 لڑائیاں ہو چکی ہونی ہیں, قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہونا ہے, اس کے بعد فرات سے سونا نکل آنا ہے, دمشق میں نماز پڑھا رہے ہونے ہیں, جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے اس دوران خبر آنی ہے کہ دجال کا ظہور ہو گیا. یاد رکھیے گا عیسیٰ ابن مریم کو نبوت پہلے کی مل چکی ہوئی ہے, اب عیسیٰ واپس آ رہے ہیں, نبی واپس آ رہا ہے. لا نبی بعدی کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے اب میرے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور بندے کو نبوت نہیں ملنی. عیسیٰ ابن مریم سے کو تو پہلے ہی مل چکی ہے, وہ اوپر گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو نعوذ باللہ ان سے نبوت لے لینے کا حق کسی انسان کو نہیں, کسی عقیدے کو نہیں, دنیا میں کسی بھی عقیدے کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نبی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور چیز بتا دی ہے جس کی وجہ سے یہ مقدمہ حل ہو جاتا ہے, اور وہ ہے یاجوج و ماجوج. کیونکہ یہ دجال کے اوپر تو بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں دجال تو قرآن میں نہیں ہے, آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا. امام مہدی تو قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے قرآن میں, حدیث میں ہے, میرے لیے کافی تھی حدیث, آپ کے لیے نہیں ہے. میں قرآن سے یاجوج ماجوج کے تھرو عیسیٰ ابن مریم ثابت کر دیتا. میں عیسیٰ ابن مریم اور بھی طریقوں سے ثابت کر سکتا تھا, بات لمبی ہے. بہت کلیئر آرگیومنٹس ہیں جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے واپس آنے کے قرآن سے میں دے سکتا ہوں, بہت کلیئر ہیں. بہرحال بات لمبی ہے. یاجوج ماجوج کو تو سارے ہی مانتے ہیں کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں ہے. اب یاجوج اور ماجوج کو جب اللہ عز و جل نے واپس دروازہ کھول دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی. وحی نبیوں کو وحی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا کہ او عیسیٰ اپنے حواریوں کو لے کے طور پہ چل, میں نے یاجوج اور ماجوج کھول دیے, اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. دجال کا کر سکتے تھے, دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے. امام مہدی نبی تو نہیں ہے, یہ تو کوئی نہیں مانتا, اور اگر وہ مانتا ہے تو اس کو تو ایمان پہ ہی شک ہے, مجھے اس کو تو اسلام پہ شک ہے کہ ایک اور نبی اس نے لے آئے, وہ تو نہیں مانتے. تو جب یہ حدیث ہے کہ دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے تو امام مہدی تو نہیں مار سکتے. تو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت سے جو انکار ہے وہ دجالوں کیسے مرواتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے, اس کو تو صرف نبی مار سکتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کا نبی ہونا تو وہاں سے بھی ثابت ہے, تو دجال کو آگے کیسے لے گا. مگر مان لیتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تو دجال کو مانتے ہی نہیں. بڑا بڑا اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے آج کل جو کہتا ہے دجال تو آئے گا نہیں, تو یاجوج اور ماجوج تو آئیں گے نا. وہ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بتا دیا اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کب قرآن پاک میں جب کھولا جائے گا
جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ہوں گے. یہ حدیث کے تھرو میں پتہ ہے. اور اگر آپ کو حدیث میں بھی آپ منکر حدیث ہیں تو چلیں منکر حدیث کو اللہ کی کتابوں کے اوپر کتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان کے اوپر تو ایمان ہے. تو توریت میں بھی ہے اور انجیل میں تو ایز ایز آیتیں ہیں اس کی, وہ تو ماننی پڑیں گی. آپ حدیث کے منکر ہو سکتے ہیں, اللہ کی آسمانی کتابوں کے تو منکر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو کہ انجیل کی بک آف ریولیشن کو ایز ایز ورڈ ٹو ورڈ میچ کرتی, سوائے کچھ چیزوں کے کہ جو انہوں نے نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اضافی بتا دی. تو جیسے بھی یاجوج اور ماجوج کا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہونا پتہ چل جاتا ہے, اور وہ کیسے مریں گے, وہ اللہ کے اس رسول علیہ السلام کی دعا سے ہی مریں گے. یہ بھی انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ کوہ طور کے اوپر ہوں گے, انجیل کہتی ہے وہ بادلوں میں ہوں گے, یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے, عیسیٰ ابن مریم کو آگ کا لاؤ لے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہوگا, ایک ایسا کیڑا نکلے گا ان کی گردن میں سے جو سب کے سب کو اسی انسٹنس پہ ختم کر دے گا, اسی انسٹنس میں. اس کا مطلب ہے ایسا میکینیکل سسٹم جو کہ اس وقت چل رہا ہوگا. اب پھر فرشتے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے, تفصیل کسی اور طرف لے جائیں گے. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے ہونا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آخری نشانی ہے, تو آخری نشانی تک تو عیسیٰ ابن مریم کا دور چل. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم پھر اپنے تھرون پہ بیٹھیں گے اور پھر پوری دنیا کے ایک ایک گھر میں اسلام داخل کر دیں گے. یہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے حدیث ہے, وہی عیسیٰ ابن مریم کو ہو رہی ہے. یاجوج ماجوج عیسیٰ ابن مریم کو کے ٹائم پہ آئے ہوئے ہیں, دجال کو عیسیٰ ابن مریم قتل کر رہے ہیں. اس دوران اس سے پہلے جو سٹیج سیٹ کرنی تھی عیسیٰ ابن مریم کے لیے, وہ جس ہستی کی تھی اس کا نام امام مہدی ہے. انہوں نے مسلمانوں جس کے باعث جس کے خلاف مسلمانوں کی لڑائیاں چل رہی, مسلمان ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور وہ پھر جہاد کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 کی فوج ہوگی ٹوٹل ان کے پاس, 2 ارب میں سے. گھٹنوں کے بال بھی چلنا پڑے, آگ کے علاؤ میں سے جانا پڑے, برف کی سلوں میں سے جانا پڑے اس کو جوائن کرنا, مگر آپ مسلمان لوگ اس کو جوائن نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ ایک وجہ ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی اگر کوئی خبر آ جائے نا کہ فلاں جگہ پہ امام مہدی آ گئے, میں دیکھتا ہوں کون سے ٹی وی نیوز کے اوپر ان کو کیسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے. 60,000 کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ یہ جو جتنے بھی عقیدے ہیں نا یہ حدیث اور قرآن کے تھرو میں بتا سکوں. میرا مقدمہ کل اس لیے نہیں سنا گیا کیونکہ میں تو ان کو پڑھتے کہتا رہا کہ بھئی اہل تشیعوں کا ایک فقہ ہے, ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی بات نہیں, سر آنکھوں پر, لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا وہ ہے عقیدہ, میرا اپنا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آتا ہے, وہ میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کر دی. اب اینڈ آف ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ضروری ہے, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, یہ انجیل نے بتا دیا, توریت نے بھی بتا دیا ہے, اللہ کی کتابوں نے بھی بتا دیا ہے کہ آخری دور عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ہے. اور وہ آخری نبی نہیں ہے, وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے. آخری نبی کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ واپس آ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ نبی, نئی نبوت لے کے نہیں, پرانی نبوت لے کے, کیونکہ ان کو پہلے ہی ملی. ان کو یا تو ان کا وصال ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ سے پیدائش ہو رہی, وہ تو ایز ایز واپس آ رہے ہیں. سو یہ بیسکس ہیں جو مسلمانوں کو 8ویں سال میں کی عمر میں بتانی چاہیے آپ کو. اور 50 سال کے 70 سال کے بزرگان کو اگر یہ بیسکس نہیں پتا تو پھر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اسکول جا کے بچوں کو دعوت دی جائے کہ ان کو اکٹھا کر کے اسلام کی بیسکس کے اوپر اس طرح کی طاقت میں لایا جائے, جس کا آج کا ٹاپک ہے آپ کا. کاشے تو بڑا بھلا ہو گیا کہ سم اپ کر دیا ساحل صاحب نے, اتنا اچھا. وہ کل سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی تھی اور بہت سارے کوسچنز بھی آ رہے تھے, اور وہی بات ہے. جی جی ساحل صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی کے بغیر کسی پر وحی نہیں آتی. اس پر کوئی اگر اعتراض کر دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. نہیں میں آخری دور کی بات کرتا ہوں, آپ کی بات درست ہے. خلاصہ میں عرض کر لگا ہوں, آپ کی بات کہی تو اس پہ اعتراض عرض کوئی کر سکتا ہے کہ یہ تو موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی ہے, مریم علیہ السلام. تو یہ جو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نا, موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی, اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نبی پر وحی نہیں آتی. وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ آئیں گے تو ان پر وحی وہ نہیں آئے گی کہ جو نبی پر آتی ہے, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ وحی وہ آئے گی جو موسیٰ پہ آئی تھی. ان کی ساری بات کا خلاصہ صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے سر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے تو دجالوں کو صرف نبی بتانے لگا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جس کو اجل مسمى کہا گیا ہے. وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ آئیں گے, دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. سر ہارون تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے مگر وہ نبی ہی تھے. آپ ان سے نبوت کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں نبی تو ہیں, ساحل صاحب نبی ہیں وہ. سر آپ یہ نہیں کہتے نبی نہیں ہیں نا. سر آپ سنیے گا, پھر لوگ کہیں گے میں اوور ٹاک کرتا ہوں. جب یہ جملہ بولا جائے گا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے اب وہ نبی نہیں ہے, یہ بیسک اردو ہے.
آپ ان سے نبوت کیوں لینا چاہتے ہیں سر؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ہاں، یہ بولے نا قیامت آپ تک کہ وہ نبی رہیں گے حیثیت سے انشاءاللہ۔ آئیں گے سر پھر۔ لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بات عرض کر رہا نہیں، ہوں، یہ جملہ کیونکہ غلط اگر ہے آپ کی یہ بات آئے گی نا کہ وہ وحی آئی ان پر، صرف نبی پر وحی آتی ہے، تو پھر تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ دوبارہ نہیں، ایک منٹ، دوبارہ پھر وہ کیا آئیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ آخری نبی تو پھر وہ ہوئے، وہ جس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ کوئی جاہل ہی سمجھے گا کہ آخری نبی وہ نا ہاں، اب دیکھیں نا بات بھی تو جاہلوں سے ہی ہم کر رہے ہیں نا، جاہلوں کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اگر جاہل نہ ہوتے تو پھر یہ کیوں سارا ماحول کریے؟ جاہل کو علم کی طرف لے کے آنا ہے، یہ علم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ جی، یہ علم یہی دینا ہے نس توڑ دی نا کہ نبی ان کا ہونا یہ مسلمہ ہے، ان کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی، وہ نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آج بھی نبی ہے، جس کو اللہ نے ایک بار نبوت دے دی وہ تو نبی ہے، ٹھیک ہے جی بالکل، لیکن وہ اس وقت اس حیثیت سے نہیں آئیں گے جس طرح پہلے حیثیت سے آئے تھے۔ اب میری بات شاید جو پہلی حیثیت تھی نا، جو ان کا اپنا وقت تھا، جو ان کا اجل مسمى تھا، اور اس حیثیت میں فرق کیا ہے سر؟ جی اس حیثیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں اس وقت وہ مطاع تھے، اس وقت وہ اپنی امت کے لیے، عیسائیوں کے لیے بطور مطاع آئے تھے اور بطور اس حیثیت سے آئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی۔ اب جب دوبارہ مریم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو، توریت کو فالو کرنے آیا ہوں، اس دفعہ وہ قرآن کو فالو کرنے آئیں گے۔ اللہ نے تو اپنی شریعت نہیں بدلی۔ بالکل، تو ان کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اب کہی نہیں سر، آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ اسلام کی نس توڑ دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ قرآن کی نس کے خلاف ہے سر۔ ٹھیک ہے، اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ قرآن کو فالو کریں گے، 100% قرآن کو فالو کریں گے۔ اور سر وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے وہ جو ان کو سر قرآن کو تو ہر نبی فالو کرتا ہے، تو ہم لوگوں نے بتایا کہ توریت انہوں نے تو خود جو ڈالی ہے نا نصارہ نے یا یہود نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کبھی نہیں بدلی، ہر نبی قرآن ہی کو فالو کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم پہ اگر ہم بھی چلے جائیں نا ٹائم مشین لے کے، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ قرآن ہی کو فالو کر رہے تھے اس وقت۔ یہ بعد کے عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا تو ایک الگ کہانی ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہلے کوئی اور شریعت فالو کرتے تھے، اب آ کے وہ قرآن فالو کریں گے؟ نہیں سر، وہ پہلے بھی قرآن ہی فالو کرتے تھے۔ دیکھیں بیسک تو ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف تھی، بیسک ایک ہو سکتی ہے لیکن شریعت مختلف ہے۔ سر امتیوں کے لیے جو تخصیص اور تفریق ہوتی ہے وہ انبیاء کے لیے نہیں ہوتی، انبیاء کبھی بھی اللہ کے شریعت سے نہیں ہلتے۔ آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی رتی برابر فرق نہیں پائیں گے اعمال میں، آپ عقیدے میں بھی اور اعمال میں۔ انبیاء کی میٹرکس اور ہوتی ہے سر، آپ نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی شریعتیں کینسل کی ہیں تو انبیاء کے کچھ اعمال بھی ایسے تھے جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، ایسے نہیں ہے۔ انبیاء کے اعمال کی نہیں بات، تو شریعت کی نے کینسل کیوں کرنی پڑی ہے؟ آپ نے خود کہا نا منسوخ کر دی، کینسل کر دی، کیونکہ سر لوگوں نے، فالوورز نے، سر آپ کو اتنا نہیں پتا کہ فالوورز نے اپنا قلم چلایا تھا؟ بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقیقی جو شریعتیں اللہ نے نازل کی تھی وہ منسوخ کر دی۔ سر آپ سے کس نے کہا کہ اللہ کی حقیقی شریعت کوئی نبی منسوخ کر سکتا ہے؟ نبی نہیں منسوخ کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے خود منسوخ کی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بھی وعدہ لے لیا تھا انبیاء سے کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو آپ نے اپنی شریعتیں بند کرنی ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ اپنی شریعت نہیں چلانی، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی باتیں، عقیدہ توحید ایک ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ایک ہے، نہیں سر، عقیدہ رسالت ایک ہے، عقیدہ آخرت ایک ہے، رتی برابر فرق نہیں ہوتا آدم اور محمد میں، رتی برابر فرق نہیں اعمال کا۔ چلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پہ کتنی نمازیں تھیں، مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے ان پہ روزے کتنے فرض تھے، ہم پہ کتنے روزے فرض ہیں، ہوگی سر پتہ چل جائے گا۔ آپ بتا دیتا ہوں، جواب سن لیجیے گا۔ عیسیٰ ابن مریم ہو یا آدم علیہ السلام ہو، اللہ عز و جل اپنا قانون نہیں بدلتے، یہ قانون تو آپ کو پتہ ہے نا۔ اللہ ان دین عند الاسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نہیں شروع ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوا۔ بالکل، تو ہر نبی اسلام کا فالوور ہوتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ بالکل، قُلْ وَأَسْلَمْتُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم مسلمان تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اب آئیں گے تو اب وہ مسلمان ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے، یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں آپ کیمرے پہ؟ یہ تو میری آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں سر، میں اپنی بات نہیں ڈال رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، جب میں جملہ بولتا ہوں میں بیچ میں بولتا ہوں، جب میں آپ کی انٹروڈکشن کروں گا تو آپ کو لگے گا جیسے میں بدتمیزی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، اور یہ تاثر مسلمانوں کو مولوی نے دیا ہوا، اس لیے میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب مولوی صحیح الفاظ استعمال کرے گا دین صحیح ہو جائے گا۔ نواز شریف، عمران خان اور زرداریوں، آرمی نے نہیں دین ٹھیک کرنا، مولوی صاحب نے دین ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے غور سے سمجھیں، عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے ہی آئیں گے،
کیونکہ وہ ہیں ہی نبی, اللہ نے وہ حیثیت دی ہوئی ہے ان کو. آپ نے یہ جملہ بول دیا اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, اس جملے سے رجوع کریں آپ کیمرے پہلے. میں رجوع کرتا ہوں, لیکن میرا اتنی سی جو بات تھی. دیکھیں میری کیوں یہ حقیقی رجوع کر بات رہے جو ہیں؟ تھی, کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ان کو. آپ اور میں اللہ سے ڈریں گے, اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم سے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چونکہ آپ دوبارہ آئے تو نبی نہیں ہے, کیونکہ لا نبی ہے بعد ہی کی حدیث آگے. استغفر اللہ, حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام مسلمانوں کو رجوع کرنے چاہیے اس سے بات ہے کہ لا نبی عبادی کا مطلب ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بندے کو نبوت نہیں ملنی. جن کو پہلے مل چکی ہے ان کو تو معراج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا ہے. نبی موسیٰ سے ملے ہیں, نبی عیسیٰ سے ملے ہیں, نبی ادریس سے ملے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی تو نبی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو. اب نئے کسی بندے کو نبوت نہیں مل سکتی, نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر, جو کہ اصلی نقطہ ہے میرے اور آپ کا بیچ کا, کہ کیا عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج نہیں ہونا. کیا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے؟ بالکل ہونا ہے. بس یہ ہے وہ بچے کا سوال کہ کل اصل میں اہل تشیع کا جو فقہ ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے فقہ میں امام مہدی کا راج ہونا ہے, اہل سنت کے فقہ میں عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اتنا سا تفریق ہے, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ امام مہدی کو راج دیں یا ہم کسی اور کو دیں. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آج کے دور کی پریپریشن کے اندر مسلمانوں کو اس عقیدے سے نہ ہلا دیا جائے کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اب نعوذ باللہ غیر نبی کے طور پہ آ رہے ہیں. بس ورڈنگ اور ہو یہاں سکتی پر ہے. ہمارے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم یہیں سے گفتگو کا